अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, मैं डॉक्टर अखील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। इस पे बात करेंगे जी कि शुगर क्यों होती है और इसकी मतलब बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ख़राबी पैदा करती है और इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाती है। इस पर शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे और इनकी टाइप्स पे बात करेंगे कि शुगर कितनी कितनी अक़साम की हो सकती है, उसके नुकसानात क्या हैं, और ओबियसली इसके इलाज पे बात करेंगे और थोड़ी सी खुराक पे बात करेंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मैं उर्दू में भी ये जो मैं बोल रहा हूँ उर्दू में लगा दूंगा। अगर किसी साहब को कोई मसला हो सुनने का तो वो वहाँ से देख के उसको पढ़ के भी नोट फरमा सकते हैं। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि इंसुलिन की बात करूँ, शुगर क्या होती है। शुगर बेसिकली जब लबलबा अपना किरदार पूरा अदा नहीं कर पाता, यानी कि जब इंसुलिन प्रॉपर पैदा नहीं कर पाता, तो फिर जो खुराक है या जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन जैसे ही कोई शुगर कंटेंट उसको मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, तो वो उसको शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फिर एनर्जी की सूरत में लीवर में स्टोर कर देता है। और फिर जब जिस्म को ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी रेलेवेंट सेल्स को मिलती है। इस तरह जिस्म का एक निज़ाम चलता है। तो ये एक सर्कल है जिस्म का, या फेल है जिस्म का, या लबलबे का जो सर अंजाम देता है। अब आते हैं जी कि शुगर की टाइप्स कौन कौन सी है। शुगर 3 टाइप्स में होती है, टाइप 1, टाइप 2 और इसको हम कहते हैं, और तीसरी टाइप को हम जेस्टेशनल टाइप कहते हैं। टाइप 1 एक कुदरती अमल है, जेनेटिक्स में पाया जाता है। चाइल्डहुड में आपको ये बीमारी लग जाती है, ये बाज़ औक़ात आपके वालिदैन में भी होता है। टाइप 1 में होता क्या है, जिस तरह का हम सबको मालूम है कि हमारे जिस्म में एक मदाफ़ती निज़ाम मौजूद है जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, या होम्योपैथी में उसको वाइटल फोर्स कहते हैं, या चाइनीज़ वाले इसको ची कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी क़ुव्वत है या एक ऐसी फ़ौज है जो जिस्म के अंदर हमा वक्त मौजूद रहती है, और जब जिस्म को ज़रूरत पड़ती है डिफेंस की, इसकी हिफाजत की, तो ये एक्टिव होकर उन बीमारियों के ख़िलाफ़, उन जरसूमे के ख़िलाफ़, या उन दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ पैरा अमल होकर, एक्टिव होकर जिस्म को नुकसान दे चीज़ों से महफूज बनाती है। तो उसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी या वाइटल फोर्स या ची कहते हैं। अच्छा, टाइप 1 में होता क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम आपको पता ही है कि जैसे जिस्म पर कोई ऐसे दुश्मन वार करे तो वो एक्टिव होके जिस्म को महफूज रखने की कोशिश करता है। तो जो इम्यून सिस्टम है, ये जो शुगर इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं, इसको नहीं पहचान पाता और इसको एज ए दुश्मन क़ुव्वत लेता है और इस तरह इनको तबाह कर देता है। तबाह करने की सूरत में जब बीटा सेल ही नहीं होंगे, चूँकि बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल हैं इंसुलिन बनाने के, तो जब बीटा सेल्स नहीं होंगे तो ज़ाहिर इंसुलिन नहीं बनेगी। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो ग्लाइकोजन और एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 अल्लाह ताला की तरफ से है, और जेनेटिक्स यानी कि आपके पेरेंट्स में भी ये मामलात होते हैं, उसकी वजह से आप में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। टाइप 2 शुगर की तरफ आते हैं, जो कि बिल्कुल रिवर्सेबल है, और इसको अगर मैं एक लफ्ज़ में समा पाऊँ तो ये है कि आपकी अपनी हरकतों या अपनी अमाल का नतीजा होता है। यानी कि इसका लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। आप बेदरेग फ़ैट्स इस्तेमाल करते हैं, मीठा इस्तेमाल करते हैं, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे फल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन लोगों का 51 से ज़्यादा होता है, जिन चीज़ों में 51 से ज़्यादा होता है वो इस्तेमाल करते हैं। ओबेसिटी, वर्जिश कम करते हैं, बैठे रहते हैं, सेडेटरी लाइफ गुजारते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो लाइफस्टाइल में आई थी वो करते हैं, उसकी वजह से ये टाइप 2 हो जाती है, जो कि क्वाइट रिवर्सेबल है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो ये रिवर्स भी हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ मैं साथ में बता दूँ कि शुगर को मापने के लिए जो मैं टेस्ट करवाता हूँ, HbA1c है। वो करता क्या है कि 3 माह की शुगर को आपके जिस्म में रेगुलेट करता है और उसको मापता है कि 3 माह में इस इंसानी जिस्म में HbA1c की क्या मकदार रही है, या शुगर की लेवल क्या रहा है इंसानी जिस्म का। तो अगर ये रिज़ल्ट आपका 6.4 HbA1c 6.4
آئے تو اس کا مطلب کہ آپ ڈائبیٹک ہیں. اگر یہ رزلٹ آپ کا 5.7 آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نارمل ہیں. لیکن 5.8 سے لے کے 6.3 تک آئے تو یہ پری ڈائبیٹک یعنی کہ آپ ڈائبٹیز کا شکار ہونے والے ہیں یا ہو سکتے ہیں. یہ پیور لائف سٹائل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. خوراک کی کبھی بیشی سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو میں عرض یہی کروں گا کہ اس کو آپ نے بڑے احتیاط سے اور اپنے لائف سٹائل سے اپنی خوراک کی عادتوں کو چینج کر کے اپنی زندگی کی عادات کو چینج کر کے اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں. جو تیسری ٹائپ ہے وہ جیسٹیشنل ٹائپ کہلاتی ہے. یہ نارملی فیمیلز میں ہو جاتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہیں. جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے دوسرے ہارمونز بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس نتیجے میں انسولین کم بنتی ہے اور انسولین کم بننے کی وجہ سے وہ جیسٹیشنل جو ٹائپ ہے اس کی ڈائبٹیز کی وہ ہو جاتی ہے. تو وہ حاملہ خواتین میں اس کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. اچھا ٹائپ 1 میں ہم نے کہا جی کہ بیٹا سیل چونکہ امیون سسٹم اس کو پہچان نہیں پاتے تو تباہ کرتے تھے, اس وجہ سے انسولین نہیں بنتی اور آگے جو پروسیس ہے انرجی بننے کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جو ٹائپ 2 ہے اس میں ظاہر ہے انسولین ایک کم مقدار میں بنتی ہے اور جتنی جسم کو چاہیے وہ نہیں بن پاتی. یعنی کہ اگر 70 سی سی کی موٹر بائک ہے اور آپ اس پہ 1000 سی سی کا بوجھ ڈال دیں گے تو رزلٹ یہی نکلے گا کہ الٹیمیٹلی انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی اور انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ موٹی موٹی اقسام تھی کہ کس طرح مطلب شوگر کے اقسام ہیں اور کیا کیا اس کے مطلب نتیجے ہو سکتے ہیں یا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اب آتے ہیں ہومیوپیتھی میں شوگر کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں. ہومیوپیتھی میں شوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف علامات کے مطابق مختلف میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہیں اور کوائٹ پاسبل ہے اور بالکل اس میں پاسبل ہے کہ یہ ٹھیک ہو پائے. جو پہلی میڈیسن ہے وہ سجیریم آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مدر ٹنکچر میں اس کا استعمال کرواتا ہوں. 20 سے 25 قطرے آپ کو لینے چاہیے. یہ آپ نے جامن اگر سنا ہو, برسات کے موسم میں پاکستان میں جامن نکلتے ہیں تو وہ جامن سے بننے والی سجیریم ایک بہترین میڈیسن ہے. اس کو استعمال کروائیں. اس میں شوگر کے پیشنٹ کے لیے شفا موجود ہے. اس کے بعد فاسفورک ایسڈ, یہ ایک منرل ہے فاسفورس, اس سے بنتی ہے. 30 میں اچھا کام کرتی ہے. اچھا جو سجیریم ہے اس میں پیاس کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سجیریم جب بھی میڈیسن ہوگی پیاس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. ویسے تو اوورالی شوگر کے پیشنٹ کو خشکی رہتی ہے منہ میں اور پیاس کی کمی رہتی ہے, لیکن سجیریم میں پیاس کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. جو فاسفورک ایسڈ کا پیشنٹ ہوگا, فاسفورک ایسڈ 30 میں کام کرے گی. اس میں وزن کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ پیشنٹ کا جو وزن ہے وہ ایک دم گرتا ہے. تو اگر پیشنٹ کا وزن گر رہا ہے تو آپ فاسفورک ایسڈ کی طرف جائیں. فاسفورک ایسڈ میں نے بتا دیا کہ جو میڈیسن کا سورس ہے وہ ایک منرل ہے فاسفورس, اس سے بنتی ہے. یورینیم نائٹریکم ایک دوسری میڈیسن ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈائجسٹو ٹریک یعنی کہ معدے کے مسئلے اگر ساتھ میں ہو اور شوگر کی پرابلم ہو تو یورینیم نائٹریکم جو ہے اچھی میڈیسن بنتی ہے. یہ ایک کیمیکل ہے, یورینیم آپ نے نام سنا ہوگا, یہ اس سے بنتی ہے. اس کی پوٹنٹائز فارم میں اگر 30 میں دیں تو انشاءاللہ شوگر کے پیشنٹ کو اس سے افاقہ ہوگا. لیکٹک ایسڈ ایک میڈیسن ہے, 30 میں اچھا کام کرتی ہے. لیکٹک ایسڈ ایک خاص قسم کا دودھ ہے جس سے یہ میڈیسن بنتی ہے. لیکٹک ایسڈ کے پیشنٹ کو بہت زیادہ بھوک لگے گی اور ہر وقت وہ کھانے کے چکر میں رہے گا. تو اگر کوئی پیشنٹ ڈائبیٹک ہے اور اس کو بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو لیکٹک ایسڈ کو آپ صبح دوپہر شام 30 میں یوز کروائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا دے گا. ارجنٹم میٹیلیکم ایک میڈیسن ہے, 30 میں اس کے اچھے ریزلٹس ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کی اعصابی کمزوری یعنی کہ نروز یا اعصاب ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں, تو اعصابی کمزوری اگر ہو اور ڈائبٹیز ہو تو ارجنٹم میٹیلیکم آپ یوز کروا سکتے ہیں. یہ بیسیکلی سلور کی ایک فارم ہے, اس سے بنتی ہے. ساتھ ساتھ میں سورس اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو میڈیسن یاد رہے اور فیوچر میں, چونکہ یہ پروگرام ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے, یہ جونیئر ڈاکٹرز کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں. تو ایک ڈسکلیمر بھی ہے یہاں پہ, اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو خود اپنا علاج کرنے کی بجائے اپنے معالج سے رابطہ کریں یا وائس نوٹ کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ پراپر ان کو گائیڈ کر دیں گے. اگلی میڈیسن نیٹرم سلف ہے. نیٹرم سلف آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی میڈیسن ہے. یہ 6x میں اور 3x میں اچھا کام کرتی ہے. نیٹرم جیسے کہ نام سے ہے کہ خاص قسم کا نمک ہے جس سے یہ بنتی ہے. اچھا نیٹرم سلف کا جب پیشنٹ ہوگا ڈائبٹیز کا شکار تو وہ ہوگا ہی, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو شوگر کا مسئلہ بھی
ظاہر ہے شوگر کی بات کروں اس کو جگر کا مسئلہ ضرور ہوگا، تو نائٹرم سیلف ان پیشنٹ میں جو جگر کے عوارض میں شامل ہیں، جن کے LFT لیور فنکشن ٹیسٹ ٹھیک نہیں آتے، تو ان کے لیے خاص میڈیسن ہے، بہت بڑی میڈیسن انسولیم موجود ہے۔ انسولیم ظاہر ہے نام بھی جانا پہچانا یہ کہ انسولین سے بنتی ہے، اور یہ مختلف جانوروں سے جو انسولین حاصل ہوتا ہے ان سے بنائی جاتی ہے۔ یہ 30 میں اچھا کام کرتی ہے اور اس کے ریزلٹس اچھے ہیں، چونکہ انسولین ڈائریکٹ جس طرح آپ انجیکٹ کرتے ہیں، جس طرح ایلوپیتھی میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں، تو یہ اسی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ بہرحال اس کو 30 میں سیف ہے، اگر 30 میں لیں، صبح دوپہر شام 5 سے 7 قطرے اورل لے لیں یا پانی میں لے لیں، اپ ٹو یو، اس کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا دے گا۔ تو دعا میں یاد رکھیں۔ دس از ٹائم ٹو سائننگ آف، می ڈاکٹر عقیل جاوید، AJ ہیلتھ TV کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں، اس کا لوگو ٹاپ کارنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور تاکہ آئندہ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے اور آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔